ایک سکھ بے ایمان مرزائی پہ آکھے بھئی تو اساڑے مرزے دا کلمہ پڑھ، اس کتے بھامے غلط گال کی تھی پر چاس دی کی آکھن لگا اوے اساں تا مسلمان دے سچے نبی نو نہیں منیا توڑے کانے نو اے بے ایمان مرزا چونکہ دا کردار دسنا خبر دیندہ پیا بھائی فلانے کو بار دا کھوتا کھوئے ڈھائے پہ آؤ چلو بشک تصدیق کرو میں جو نہیں منے دے میرا علم تو ویکھو فلانی جگہ تے فلانے کھوتے کو بار دا کھوتا کھوئے ڈھائے پہ چلو جی حضرت صاحب دی خبر بھی کھائیں غیب دی جو اتھے آئے نا تو انہوں کبار کھوتے نو اگاں دکھے وہ پچھا سکھاوے اخیر اس ہاتھ سے جوڑے بابا جی تو آڈا حکم آ گیا ہے میں بڑی کوشش کی تھی یہ ڈھوے پر ڈاندہ نہیں جس کتے دا ایک کردار ہوئے بے کبار نو آکے کھوتا سکتے ہیں تے میں دو غیب دی خبر دے خطاب لاجواب جس کے لئے آپ یقیناً منتظر ہیں اور اتنے دور دراز سے روزے کے ساتھ سفر کر کے آئے ہیں مناظر اسلام فاتح یزیدیت استاذ العلماء شمشیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحمید چشتی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت 3 مرتبہ جناب زندہ باد تاجدار ختم نبوت میرے تو پہلے علماء کرام دے قمر صاحب قبلہ حج صاحب قبلہ بڑی پرمغز گفتگو فرمائی میں نو حکم ہے میں تو بھی حاضری دے میں سادے جائے انداز غلامی کرنی ہے اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا دلی دعا کر رہے ہیں کہ علماء نو تو اللہ نے شانہ عطا کیتیاں جتنے سنن آئے وہ سارے فرق سلیم بن جاویں تے فرق سلیم بابا مجاہد امیر المجاہد اللہ حضرت فرق سلیم چشتی صاحب نو باب خادم حسین رحمن جیسی ہمت طاقت شجاعت جرت بڑی سادی جئی گفتگو ہے ہر صاحب کی بلا نے جتھے جملے چھوڑے نہ پاؤں تھوں اگو شروع کر علم نہیں علم دا دعویٰ نہیں حضرت چشتی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں سریکی علماء نو دعویٰ دیتی ہے آپ نو پتہ ہی میری حیثیت دا بالکل سادی جئی گفتگو لیکن لکھنی اتھے پتہ نہیں ہوتا پتہ نہیں ویسے پہلے تسی کہندے رہے ہو کہ فلانے مولوی اتنا کھاتا کہ رج کے مر گئے کہندے رہے ہن فیصلہ تواڈے اوتے بھئی کوئی اولاد نو چھری پھیری کھلوتا ہے کوئی دریائے سٹی کھلوتا ہے کوئی خودکشی کوئی کنا کالیاں گولیاں کوئی زہر کھا کے پیا مردم کیوں جنے ٹکر پورا نہیں تو میں کہ مر سارے ادائیں دین دے ہو جی دے بھوکے پہ مردین ایک تا ادھے ادھے ہو جی دے راج کے اچھی آواز سینے دا زور میری تعلیم مدینے پاک علی تھکاوٹ نہیں لتی تے میں سونے دے حکم تے آ گیا ہوں سبحان اللہ تے میرا حق بنے جے دی آواز اچھی رزق مال جان عزت آبرو دی خیر امام قاضی ابو یوسف علیہ رحمت چیف جسٹس ہان ہارون رشید دورے تے ہارون رشیدہ دائی بارش وسیات بدل نوا دائی جتھے ہی وس سے تھار تا میری اس اتنی وسیع سلطنت تے او دا چیف جسٹس گواٹی گلی مال لئی قبضہ گرو پائی تے کاد کھڑی چکی تھی آپ لگے فرمان لگے
گلیاں دے اتے قبضے کرنے کو چنگی گل تے نہیں ہن اگوں پیا دے وانجو وانج مولیا جدہ تیرے سونے دی خچر سلاں دے لدے ہوئے آ گئے نا مکہ دٹا لے آپ نو علم ہویا آپ ہارون رشید دور اچ گئے ادھے ایوان عدالت اچ گئے تا پتہ لگا بھئی علماء بیٹھن مسئلہ لبتے بھئی ہارون رشید بیوی نو آکھے ہے جے میں جہنمی ہاں تا تینو ترائے طلاق دا ملکہ زبیدہ آکھے تو جہنمی ہو سکا میں جہنمی ہاں تا تینو ترائے طلاق دا بڑی کوشش کر رہے ہیں توجہ میرے پاس علماء مسئلہ حل کرن دی کوشش کر رہے ہیں لیکن حل نہیں ہوں قاضی امام ابو یوسف علیہ رحمت فرمایا ہارون رشید ایک دی خوف خدائی تیرے دل لے آئے جی بڑی بڑی آئے فرمایا وانج مڑ طلاق نہیں عالمہ کیا سائیں دلیل فرمایا قرآن شریف ہے ولی من خاف مقام ربہی جنتان جے دے دل لے خوف خدا ہوئے رب انہوں دو جنتاں دین رہے قرآن دے لحاظ نالے جنتی ہے کیونکہ دے دل لے خوف خدا ہے تے تو آکھے ہے کہ اگر میں جہنمیاں تے ترائے طلاقاں جہنمی ہے نہیں طلاق ہوئی کوئی نہیں موجاں کرو زبیدہ آکھیا ترائے خچر سونے دی سلان سونے دیاں سلہ تو آپ نے پڑوسی دا کنڈا کھڑکایا فرمان لگے تانا دیتا یا اکاد ڈھاچا سونے دیاں ایٹاں دے لدے ہوئے خچر آئے ایو سبحان اللہ تے تو صحیح اثر لائے لے ہم سینے دا زور لا کے اچھی آؤ اماں دے قدم چمے فرماویں لگے اماں ناراض ہوندی پئیاں ایک آیت پڑھیے ترائے سونے دے سلاں دے خچر لدی کے آگئے پورا قرآن پڑھا ہاں پتہ نہیں کتنے اکثر علماء نو میں نظرانہ پیش کر جانا نبی پاک علیہ السلام فرمایا تسا راتی اتے ویکھو تو آنو تارے چمک دے نظر آن دن تے جے فرشتے تلے ویکھیں تو انہوں عالم چمک دے نظر نجوم الارض بیٹھے تو یہ سبحان اللہ آتے ہوتا ہے انشاءاللہ پہلے پورے چ جنت ختم نبوت دا کام کرن والا پہلے پورے چی چیچی صاحب کتے لکھے ہے میں کہو وڈے عالم بیٹھے ہیں جنہاں دے قدمان دی جتی دی میں خاک ہاں او علماء بیٹھے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرمان دن میرے غلام قبرہ چوٹھی سن تن نورانی سواریاں پہلے کھلوتی ہو فَتَطَيَّرُ بِهِمْ فِي رَسَاتِ الْقِيَامَةِ إِلَٰهِ تَانِ الْجَنَّةِ او سواریاں اڑدیاں حضور دے غلاماں نو لیندیاں جنت والے پاس سے اگو کھلوتے ہو سن فرشتے ہو آکسن پوچھو تو صحیح ہے کون ہے بعد فرشتے آکسن لَعَلَّهُمْ مِنْ أُمَّتِ مُحَمَّدٍ اے میدان معاشرے چ ایڈی جرت کر سکتا ہے تو حضور تو امتی کر سکتا ہے آکسن پوچھو تو صحیح فرشتے آکسن من انتم من نیل امم اسائیں کون ہو کیڑی امت نال توڑا تعلق نحن من امت محمد اساں سونے دی امت ہے فرشتے آکسن مان جا اللہ بڑی خوشی ہوئی لیکن ویندے کی دے پہنے کدھر جا رہے کہاں جانا ہے جنت حل حوسبتم حل قراتم حل وزنتم تو سا نام اعمال پڑھ لے حساب دے لے تو اڈے عملان دا وزن ہو گیا قالوا لا حل قراتم کتبکم حل وزنتم حل حوسبتم لوگ سانو کیا پتہ کتے حساب پہ آؤں دا قبران چوٹھے ہیں سواریاں کھلوتیاں چڑھے لگے ہیں جنت والے پاسے آ گئے ہیں سانو کیا پتہ بھائی صاحب کتاب کے اللہ میری حاضری سبحان اللہ سبحان اللہ
فرماندے نال پٹھان بیٹھے انہاں پٹھانا پھاد کے مدینہ ہی لے جاونا اور ہی نہ کدھر اگلا جملہ جنہ میں دینا چاہنا ختم نبوت دے کام کرن والے ہیں بڑا عظیم جملہ فرشتے اکسن ارجعو وراکم سواریاں موڑو حساب کتاب دیو کو گال بنے چاہی دیے ہوئے آئے اے جملہ ہر سنی پکاوے علماء نو نظران ہے ان حضور دے غلام ختم نبوت دا کام کرنا والے پتہ کہ اکسن حال آتیتمونا شیئن نحاسب علیہ اتو سا کوئی شاید اتنی آئی تو حساب مانگ دے حال آتیتمونا شیئن نحاسب علیہ فرشتے ہو کوئی شاید دے وہ آتا حساب لو دیوان آلا رب ہے صدقہ محبوب دا دیتا سو نہ رب پوچھیا ہے نہ رسول پاک تو سا کون ہوں دے پوچھا نہ لے ایک پاتے آ جاؤ سکتے یہ کو جو حق بندہ ہے صدیق سے سبحان اللہ قال تعالی صدق عبدی یا ملائکتی مال المحسنین من سبیل فرشتے ہو میرے بندے سچا دے پین جنت دے دروازے کھول دیو جڑے دروازے سبحان اللہ حالی بھی ختم نبوت دا کام نہ کریں تو مڑ تیری قسم تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بیٹھے تو ایتھے لکھنی ان گلنا لورو میں نے ایک عالم ٹیلی فون کیتا حوالہ دے حدیث پاک تھا میں کہ امام غزالی پاک دی منہاج العابدین اسے لے لگایا وہ کتاب لئی اس تے حوالہ کا اللہ کیتا لاب پیا اس میں نے دوبارہ ٹیلی فون کیتا چشتی ہیں میں کہا جی حوالہ تو دیتا ہی میں کہا جی کیوں کتاب میں لئیے تے حوالہ اللہ پیا مبارک ہوئی پہلا عالم دکھا جے دی کتاب دا دیتا ہوئے حوالہ لگتا ہے جاگ دے بیٹھے ہو بانی یار نبی دیا یاران دا بانی یار نبی دیا یار نبی دیا یاران دا بانی یار نبی دیا یو فیصلہ پنجاتے باران دا یو فیصلہ پنجاتے باران یو فیصلہ پنجاتے باران یو فیصلہ نمائیاں دینے نہیں نہ پڑھتے شک ہوئی تے چل مدینے جیڑا پڑھے اللہ کرے میرے سمیت سونے علی کی عادت ہے مدینے شک ہوئی تے چل مدینے شک ہوئی تے چل مدینے سنجو مزارہ دا بنی یار نبی دیا یار نبی دیا یار دا بنی یار نبی دیا یار مینو سونے مضمون بڑا اوکھا جیا دکھتا ہے مرزا قادیانی اپنے کردار کے آئینے میں ان جیڑا خود نجے سے او دے کردار نیاستی ہونی اور کستن اس پارو میں اعراض کر اس تو اعراض کر کیا گاند کھولنی ایڈا گندہ حاجے دی حد کھولنی جیڑا اپنے آپ نو بندہ ہی نہ مننے او دا کے کردار ہو سی تو آپ سوچ لو ادھے کرم خاکی ہوں مٹی دا کیڑا ہاں بلکہ نہیں کرم خاکی ہوں نہ آدم زاد آدھا نہ میں مٹی دا کیڑا ہاں نہ میں بندے دا پوترا آدم زاد مانا سونے کو حضرت صاحب کی بلا کھول کرا کرم خاکی ہوں نہ آدم زاد
نہ میں مٹی دا کیڑا ہاں نہ تے کو بندے دا پوترا، بشر کی جائے نفرت ہوں انسانوں کی آر. پر ٹھیک آکھے جیڑا کچھ وہ آکھے سانوں تے کی اعتراض ہے، ساڑی پارو جو مرضی بنی، چونکہ اتنا گندہ کردار ہے خام خانہ حسد کے پھیلانی. یہ اشارہ مدیتی ہم نہ جو متا کو بموضوع پکا کے نہیں آئے بیٹھے ہو جیڑا بندے نو مالیہ خولیہ ہوئے تے سجا بوٹ کھبے پاوے تے کھبا سجے پاوے، اے بٹون ایتھے تے آئیدلہ ایتھے تے چابیاں نالے نال بننے، خدا کیا کردار ہوتی ہے. اے او دے خود ملفوظات زمیمہ ہیں. سمجھ نامی آوے حضور دی غلامی ہے سبحان اللہ. کوئی گالتا میں کریں دا بیٹھا بالکل بتو بھئی ایک گالوں نہیں بندہ سمجھ لگا. ایسا کتا آئی بچپنے چیڑیاں دا شکار. ایک دے اممہ کو روٹی منگی اس روٹی دی اممہ بھاجی دے، اسے کہا بھاجی تے کوئی نہیں، گوڑے گوڑ نال کھال، اسے کہا گوڑ نال تے میں کھمدہ نہیں. مرزا قادیانی امن پیادہ میں تے گوڑ نال روٹی نہیں کھمدہ. اسے کہا مور سوا نال چکا، حضرت اور ٹکر چاہیا تے سوا ہوتے رکھی تے سوا نال. یہ دے بندے دا کیا کردار ہے. مرشد دعا دینا بیٹھا تو سا سبحان اللہ نہ کھیا. میں صرف حضور دی غلامی ہے سبحان اللہ مانگو. اچھی آواز، سینہ دا زور، مال جان عزت آبرو دی خیر. یدی آواز اچھی مدینہ پاک دا پہلا نمبر. اے تو ان سارے انہوں پتا میں نیٹ تے بیان کیتا پوری دنیا پھیل چکا ہے. بھئی ایک بوجھ گوڑ دا روڑا، ایک بوجھ مٹی دا روڑا. بھئی شوگر لو ہو گئی تو گوڑ کھا لئی ساں، یہ ہائی ہو گئی تو چلو استنجے واسطے کو بٹوانی روڑا. ایسا بے ایمان آئی میں کدی کدی گوڑ جیڑا ہے او دنال استنجا تے استنجے والا روڑا دھکتی بیٹھا کھاتی. جس کتے نو اے نہیں پتا با میں استنجے والا روڑا کھمدا پیاں یا گوڑ اے انہوں نبی ٹھوکی ودے نہیں تے حالی بنی یار نبی دے آئی یاران دا بنی یار نبی دے بنی یار نبی دے آئی یاران دا بنی یار نبی دے آئی یاران یہ فیصلہ پنجت بارہ دا یہ فیصلہ پنجت بارہ دا بنی یار نبی دے آئی یاران. شک ہوئی چل مدینے چل مدینے سنجوک مزارہ بنی یار نبی دیا یارا دا بنی یار نبی دیا یارا. خواہش دا ایڈا کتا بھائی محمدی بیگم میں انہوں لائے دیو ساری زندگی ترس دا تے لوس دا کتے تا مر گیا پر وہ محمدی بیگم نہ ڈئی. جس گندے دی گفتگوئی گندی ایسا بے ایمان ہے. ادھا میں انہوں اللہ پاک یا مریم آکھیا تے میں چھوئر بان گئی عورت بان گئی ماذا اللہ نقل کفر نباشد. اللہ پاک ماذا اللہ میرے نال صحبت کی تھی تے میں خود وچو جام پی لے لو. ہن اے یو جے کتے نو جیڑا بندہ نبی ٹھوکے انہوں چاہی دے کم از کم اپنی قبر دا تا فکر. شرک پور شریف علی سرکار میاں شیر محمد صاحب شرک پوری شیر ربانی علیہ رحمت کیا فرما دیں بس کر توجہ ہے تو میاں شیر محمد صاحب شرک پوری علیہ رحمت فرما دیں میں انہوں خواب ایک ڈٹھے قبر ایک کتا بنے ہویا آگے سڑنا. امیر المومنین حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی پاک ذات جداں خلیفہ بنے نا سب تو پہلا مسئلہ ایو آیا
کہ حضور دی تدفین اقدس کتھے ہو، نبی پاک علیہ السلام دا مزار پر انوار کتھے ہو؟ تو صدیق اکبر پاک نے فرمایا میری خوش نصیبی ہے کہ میں خود حضور پاک کو سنے آئی، سرکار فرمایا ہائی کہ جتھے نبی فوت ہوندہ ہے او دی قبر، لہذا حضور دی قبر ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے پاک ان جیسے لے ایک شرعی اصول آ گیا کہ جتھے نبی فوت ہو سی اتھائیں او دی قبر بن سی۔ ان انہاں مرزائیاں دی آکھے چک آکھ پاک انہاں نو گو گو دیو کہ اگر وہ تواڈا نبی آئی تے اصول تے با جتھے نبی مرے اتھائیں قبر بن دیئے تے لیٹرینے چ مرے ہے دی کڈو انو قادیان چو لایا ہوئی تھائیں تے لیٹرینے دبو جاگ رہے اے علماء سچے موتی اسانوں دین دین اساں توانوں دین ہیں تاکہ انہوں پکاؤ تے انہاں گندیاں کلو نفرت کرو انہاں دے نال بہو یہ چیزاں انہاں سناؤ انہاں دا ذہن واش کرو۔ وقت تھوڑا جا علماء نو نظرانہ دے علم موڑی کوئی نہیں تو کوئی مسئلہ ہی کوئی اگے سنے ہویا لیکن بخاری شریف ہے چیتا میرے سونے کو پوچھو مقررات ہیں حسب موقع پتریران دا وڈا عالم علم دا ٹرانسفارمر وڈا عالم علامہ محمد اسماعیل صاحب دہلوی اس لکھیا معاذ اللہ خدا چاہے تو بیک جنبش قلم کروڑوں محمد پیدا کرتے اللہ ایک قلم دی حرکت نال کروڑا محمد بنا سکتا ہے معاذ اللہ۔ سنیاں دا شیر علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمت کھڑے ہوئے فرمان لگے تو آنا ایک قلم دی حرکت نال کروڑا محمد بنے اساں سنیاں دا دعوی رب دعا محمد دی میں ختم نبوت دی اساسی گل کر لیکن عجیب مجمع ڈٹھا ہے بھائی سبحان اللہ ہی منگنا پمدے ایڈیاں منتہ تک قادنو کریمیں نہ ہوئی جائے پڑھو سینے دا زور لا دے اچھی آواز آپ فرمایا دوسرا محمد بھی نہیں بنائے گا اوہی ابو علامہ آئی توجہ ہے اکھن لگا جی ان اللہ علی کل شین قدیر آپ نے نہیں پڑھا کہ یقیناً اللہ ہر شے پہ قادر ہے فرمایا آمنا وصدقنا پر حضرت ذرا شے کا معنی تو کرو اللہ ہر شے پہ قادر ہے شے کسے کہتے ہیں اگون پتریران دا علامہ پیادہ ہے اجل موجود تو صحیح کوئی پرک کیتی کرو چندہ ہی ادائیں بندہ ہی ادائیں حالانکہ ایڈے کملے لوگ کے نہیں بھئی ختم نبوت دے نا دے چندے کھا کھا کے ڈیڑھ گھڑے جیتے کیتی ودے نہیں کم کیتا ہے کباب خادم شے کا معنی کرو ان علمی گفتگو منجے تا ساڑھے حضرات سیر ساٹھ وہیں دن بھی پتہ نہیں آتا کہ بھئی لیکن میں علماء نو ہی تو سبق سنانا اس کہا جی اجل موجود جو موجود ہو وہ شے ہے جو معدوم ہو وہ لاش ہے پھر میں ٹھیک ہے دیا پھر ہون دس اللہ اپنی شانہ تے قدرتہ نال جسم تے جسمانیات تو پاک ہو کے موجود ہے جی موجود ہے اللہ پر شے کا اطلاق آئے گا جی آئے گا فرما ہون پڑھ اللہ ہر شے پہ قادر ہے تو اللہ بھی تو ایک شے ہے بتا اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے عالم تا کانڈ ٹھپو چا میری میں چنگا سبو پکا کے اگر جی دوسرا خدا تو نہیں بنا سکتا فرمایا وقت معلوم ہوندہ ان اللہ علا کل شین قدیر دے تینمانے دا پتہ ہی کرو وقت ایک لوگ اللہ جٹا نال کر لیں سبحان اللہ توجہ ہے اے بے ایمان مرزا چونکہ دا کردار دسنا خبر دیندہ پیا بھائی فلانے کو بار دا کھوتا کھوئے ڈھائے پہ آؤ چلو بشک تصدیق کرو میں جو نہیں منے دے میرا علم تو ویکھو
فلانی جگہ تے فلانے کھو تے کبھار دا کھوتا کھو ایڈا ہے پیا کہ چلو جی حضرت صاحب دی خبر بھی کھائیں غیب دی وجود تھے آئے نا تو انہوں کبھار کھوتے نو اگاں دکھے وہ پچھا چھکاوے اخیر اس ہاتھ سے جوڑے بابا جی تو آڈا حکم آ گیا ہے میں بڑی کوشش کی تھی ڈھوے پر ڈاندہ نہیں پیا جس کتے دا ایک کردار ہوئے بے کبھار نو آکے کھوتا سکتے ہیں تے میں دو غیب دی خبر دے توجہ ہے من جنٹا نال مخاطب میں تا جنٹا نہ کنز علماء آمد بخش وسطی دا وڈیرا سنی مسلمان مرزائی لگا گیا اس کا آئے بندہ قابو ہو جاوے نا تا پوری وسطی قابو ہو جاوے میاں احمد بخش وہ سنے ہی کیا او حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تو تلے زمین تے لانا آئی پتہ ہے جی ہاں ڈاٹا پتہ ہے آمنہ نے اس بے ایمانی اشارہ کیتا قادیان دی طرف مرزے دی طرف اوہ آگئی آئی ہو اگو جاٹ آئی مر جاٹ جاٹ ہر جتھے لگے کون چھڑاوے اور سکا مسیح موعود آگیا عیسیٰ پاک تشریف لایا ہے نہیں اون اگو پیادہ جاٹ اور اللہ دا شکر ہویا کم از کم اس کانے قادیانی دا منہ تا پندہ ہے چلو بنی یار یارہ دا بنی یار نبی دیا یارہ دا بنی یار نبی دیا علماء اتنا قیمتی ترین وقت کٹ کے جو تشریف لے آن دینے تو آنو سچے موتی عطا کر دینے کم از کم تساں بھی تو کوئی اپنی اصلاح کرو اگلے دی اصلاح کرو یہ مرزا بے ایمان قرآن دا ہی منکر ہے صرف منکر ہی نہیں گستاخ ہے اس کتے نے آکھے ہے کہ یہ خدا کا کلام میرے منہ کی باتیں ہیں اور ایک جگہ تے کتا بھوک دا ہے کہ وما آنا الا القرآن ماذ اللہ میں خود قرآن قرآن دا بھی گستاخ آل بیت پاک دا گستاخ اس کتے نے آکھے ہے کہ ماذ اللہ نقل کفر نباشد ہزاروں حسین میرے گریبان میں ان حالی بھی کوئی آکھے با انہا خبیصہ نال نرمی کرو تو معلوم ہوئے دے ایمان دا بیڑا خرق میں فرمان پڑھنا چاہوں علماء دی موجود یہ اذا لم یعرف ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء فلیسا بے مومن جس بندے نو یہ پتہ نہیں کہ حضور آخری نبی ہیں او مومن کہلان حقدار شکریہ ادا کرو ان علماء دا جڑے سچے موتی تو انو عطا کر رہے ہیں تو آڑا موڑی ختم ہو گیا جیدی آواز اچھی مدینے پاک دا نمبر مال جان عزت آبرو دی خیر جدی سبحان وات جٹا نال تے وات علماء ایک سکھ بے ایمان نو مرزائی پہ آکھے بھئی تو اساڑے مرزے دا کلمہ پڑھ اس کتے باہمیں غلط گال کی تھی پر چاس دی کی آکھن لگا اوہ اساں تا مسلمان دے سچے نبی نو نہیں منیا تو آڑے کانے نو ان اس کانے کو بندہ ان کانی چیز کیٹی خطرناک بھئی ایک بتی آلی کار جو ہم دی پہی ہو تے موٹر سائیکل آج سمجھے با موٹر سائیکل ہم دا پہتے آکے ویچی وجڑا ہے ایکسیڈنٹ ہو کے جان تو یاد جیڑا اس کانے دے مگر لکسی ایمان ہی منجنا ہے اور کیش بچنی کوئی نہیں ایمان محفوظ کرنا ہی ختم نبوت دا سپاہی اور مدال آجدار ختم نبوت وات علماء نے مطلعنا اس بے ایمان نے دعویٰ کیتا کہ میں مہدی ہوں اور نبی پاک علیہ السلام دی پاک ذات نے پہلے فرما دیتا ہے المہدی من عطرتی ومن ولد فاطمہ فرمایا مہدی میری شہزادی خاتون جنت پاک دی اولاد چوہا سیدوں سے امام مہدی تھی ایک گھسیٹی دا پتر بیٹھے ہو اچھی آواز سینے دا زور صحابہ پاک دا بے ایمان گستاخ اس بے ایمان نے آکھے کہ من داخل فی جماعتی داخل فی صحابہ استغفر
کہ جیڑا میری جماعت چاہ جاوے او معاذ اللہ صحابہ دے شامل ہو جاندہ ہے. جھوٹا ہے، گستاخ ہے. انہاں دے کل کنارہ کش ہو جاؤ. میں انہاں لوگاں دی عظمت نو سلام عقیدت پیش کرنا جیڑے الحمدللہ انہاں دی مسیتاں دے میناری، مسیتی آخنا ٹھیک نہیں، میناری ڈھان دے ودن، میرابی بنین دے ودن. تے انشاءاللہ وقت آیا تا قانون دے مطابق اساں مسیتاں انہاں دیا نہیں رہن. گند خانے ختم کرنے حضور دی غلامی ہے. سبحان اللہ. اور سن لو، جتنا کوئی دعویٰ کرے ختم نبوت دا کام صرف سنی کر رہے اور از خود نہیں کر رہے، مدینے والا خود کروا رہے. دلیل سنیاں دا شہنشاہ قبلہ عالم پیر سید میر علی شاہ صاحب قدس سر العزیز علامہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت و شخصیت ہے جنہاں دی علمیت تے ولایت ویکھ کے دیوبندیاں دے 200 وڈے عالم مرید ہوئے. اتنی کامل ہستی جنہاں پتریری من گئے. انہاں پیر میر علی پاک نو فرمایا دورہ مختصر کرو، تواڈی پاکستان وچ لوڑے فتنہ پھیلانا ہے. مرزے نے تے ادا سدے باپ تساں جس لئے آپ تشریف لیا بس بھئی ہن تواڈا موڈ کوئی نہیں. میں غلامی کر رہے ہیں. سید صاحب آ گئے جتھے سونا سید آ ونجے پہلو سید بیٹھا ہی او محفلی قبول ہے، دعائیں قبول. علامہ حامد صاحب قبلہ جدھر اشارہ دے رہے ہیں میں تھوڑا جا ادھر بھی اشارہ دے رہا ہوں. سبحان اللہ 100 دے من ادّا زکاة مالہ ذہب شرہ. نبی پاک علیہ السلام فرماندے ہیں جے دا مال دے وچوں زکاة ادا ہو گئی میں محمد او دا مال شرارتاں تے کدے نہ لگا. چسنے کیتی میں ایک حدیث ہو رہا. نبی پاک علیہ السلام فرمایا احسنوا اموالکم بالزکاة. مالاں دی حفاظت چاندے ہو زکاة دی. داو مرضاکم بصدقہ. مریضاں دی شفا چاندے ہو صدقہ دیو. واستدفعوا البلیات بالدعاء. جے مصیبتاں دور کرانا چاندے ہو تو اللہ والے کو لو. ایک سادی گل تے وقت ایک علمی گل. میں طریقہ کوئی اختیار کر رہے ہیں، علماء نو بھی نظرانہ دے رہے ہیں، سادی گل بھی کر. بادشاہ کیا بجیڑا میرے ہاتھی نو روا دے وے انہوں منہ منگائی نہ. لوگ آمین ہاتھی دے کانے جی گال کریں وہ ٹاس تو ماسی نہیں. ایک امام مسجد صاحب آئے انہاں آ کے ہاتھی دے کانے جی گال کی تھی تا ہاتھی رومن بائے. بادشاہ کیا ہوئے مولی صاحبہ ہاتھی نو کیا کیا ہو سکا میں نو اپنی تنخواہ دسی ہے جڑی مہینے. علماء دی میاں ضروریات ہیں. اور میں بڑا افسوس ہوئے کہ میرا سونا اتنا کام کر رہے تے چاند حضور دے غلام اٹھیں. لیکن میں سلام عقیدت آپ نو پیش کرنا. آپ نے روک دیتا بے چندہ بشاک روک دے ہو. چندہ بشاک نہ صحیح بندہ تا ہو گئے تے تو سا بندے ادھے دیں دے ہو جی دے اگلے دعا ہی نہیں منگنے. بھئی پڑھائیں دے تا دعا واسطے ہو مرن تو بعد دعا منگ تے جی تو سا پڑھائیں دے ہو حالی تو سا مرن تو بعد انہیں منجی تے پہے ہو سو جنہوں تو سا دعا واسطے پڑھایا ہی اس ڈانگ چالونی ہے. تو سا میرے پیو واسطے دعا منگی میں توڑی ٹانگ بھانچ سکتے کم از کم اتھے دا پڑھا جتھے دعا دے. آخری گل باز ختم. سبحان اللہ. میں پریا میلہ چھڑیں دا ہوں نا سید ہی آگیا تو سید دا ڈبل حصہ ہوں دا میں بیٹھا 5.5 جلدی جان چھڑاونی دا اچھی آواز نہ. سبحان اللہ. جدی آواز اچھی رزق اچھ خیر عمر اچھ خیر برکت اچھ خیر صحت عمر اچھ برکت. مرزا کہنے لگا مبالہ کرو. کیا مبالہ؟ مریض لے آؤ جس کے دم سے وہ ٹھیک ہو جائے. میرے پیرا کیا یہ کیا مبالہ ہو؟ اے مریض نہ لائے ہو مردہ لائے ہو. تو انہوں آنکھ مائیاں نہ جے دے آنکھ کے مردہ اٹھی کھڑو بے وہ تا دفع ہو گیا. میرے پیر قبلہ عالم کو پوچھے انہیں مردہ اٹھا لو. بڑی باری سنی میں دے آپ فرمایا مثال دیتی کہ ماج کلے دے سیر تے تن دیئے میرے سیر تے رسول پاک دا ہاتھ آئی. فرمایا بیٹا میرے علی جو آنکھیں میں کرنے واسطے آئی. معلوم ہویا جڑا ختم نبوت کام کرے سادات دی برکت نال او دے تے نانے رسول پاک دا دستے اقدر.
اتنا کام جو اللہ حضرت فرخ سلیم صاحب قبلہ کو لے رہے ہیں، کیا سمجھتے ہو؟ انہیں لے رہے ہیں رسول اللہ دی الحمدللہ مدد نصرت شامل ہے۔ آخری گال سبحان اللہ اچھا، اتنے ڈھلے سبحان اللہ کوئی آخری، اور ایمان اللہ گالے ختم نبوت اتنی ضروری ہے کہ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ وصال پر انوار تو بعد ڈٹھوں نے کہ آپ دے چہرے اقدس سے اتے کفن حلدہ پہ تے جی قسم خدا دی کفن ہٹاویں تن حضور دا سچا سے آبی وصال تو بعد بھی آخر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی و خاتم النبی۔ معلوم ہوا ختم نبوت اتنی ضروری ہے ایمان لے آنا کہ وصال تو بعد بھی صحابی ختم نبوت دا اعلان کر لے۔ اچھی آواز سینے دا زور چیک درو کے گھنٹے دے نیڑے لائے آئے ہوں 7 منٹ میں صرف ہوں لامنے ایو سبحان اللہ تا ڈبل بھی ہو سکتا۔ اچھا ویسے گھرو ڈر دے نہ ہوتا نا، گھر بھی ایک گل کرنی زوجہ مکرمہ معمرہ موقرہ موترہ، انہوں آخنا ہے بچستی آگئی ہے فجر دی نماز پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے آٹا گون، قرآن دی تلاوت کر کے ناشتہ پکا، درود پاک پڑھ کے دسترخوان تے ناشتہ لاجے اولاد قدم نہ تمہیں کشتی کا نام ہوتا۔ ایو سبحان اللہ تا تو سائیں گار گال کی تھی، اچھی آواز نہ سن، سینے دا زور لا دے اچھی آواز۔ میں علماء کل سنے ہیں اساتذہ دے درجے دے علماء پڑھے نہیں مطا کوئی آکے بھی حوالہ دے، جدہ خالد بن ولید پاک تے صحابہ پاک محاصرہ کیتا نا تے مسلمہ کذاب اندر وڑ گیا لوک گیا، مہینے دے قریب وہ لکے رہے، بڑیاں اونچیاں دیواراں ہوں کوئی اتے وانجی نہ سکے۔ حضرت عازب بن برہ رضی اللہ عنہ دی پاک ذات انہاں کیا خالد بن ولید پاک جی ان کرو بھئی وڈا سارا ٹبہ بناؤ مٹی دا ٹیلا اچھا سارا ٹبہ ہوئے تے او دے اتے لاؤ پینگ سے دیں دے تے اس پینگ دے ویچ مہینوں بننو تے مر زور دا ان جھوٹا دے کے نا تے ان چھوڑ دی ویا میں کات تو پرلے پاسے وائن ڈاسا تے میں دروازہ چکو تے آپ آئے نمہ۔ خالد بن ولید پاک فرمایا اپنے ہتھوں ایک سیابی شہید کراواں، ایک نہیں ہوتا تھا کہ سونے ہوں ایک گھبراؤ نہیں میں مردہ نہیں، ایڈی اچھی قاد تے پیگی تجھو پرلے پاسے وائن تشریف فرماؤ سو کئی شاہ بچنی، فرمایا میں مردہ نہیں، کیوں؟ میں نے رسول پاک فرمایا ہے فلانی جنگ تیری شہادت ہونی ہے تے ہری 10 سال ران دن میں مار کی بس۔ ہونتا سبحان اللہ اکبر، صحابہ دا یقین کامل ہے، وات جپٹا نال گال عمر پاک دی پاک ذات دے کول ایک بندہ آیا چھوٹے قد والا، وہ بھرا بیٹھا تو ناراض نہ ہوئے، اس کہا جی میں نے فلانے بندے دھوکہ دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، سکا کیوں؟ آپ عمر پاک فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئی بجے دا قد چھوٹا ہوئے نا وہ کسے کو لو دھوکہ نہیں کھاندا، اس کہا جی حضور دا فرمان برحق کے پر جائے میں نے دھوکہ دیتا ہے او دا قد میرے نالو بھی چھوٹا ہے۔ صحابہ دا یقین کامل دا بے صدقے تو آگے سبحان اللہ تو ہی میں صدقے آج رات شب قدر دی رات ہے، انہیں جاگ سو انہیں جوالیاں بھرے سو ہونی سبحان اللہ دی اچھی آواز مال جان عزت آبرو بھی خیر۔ ابو مسلم خولانی پاک توجہ ہے، حضرت برہ بن عازب پاک دیوار تو پلے پاس گئے، تانگ مبارک تک ٹوٹ گئی لیکن آپ نے پگڑی نالوں بنیا دروازہ کھول دیتا، مسلمانوں اللہ نے فتح سلیم۔ ابو مسلم خولانی پاک آخری بات سبحان اللہ۔ لیکن جو یہ سونے نات خان دن میں انہوں چاہ سائی بیٹھی ہے، نات خان دن سیکنڈ لاس شیر آخری تو پہلیا، تو ان آخری نہیں آخری تو پہلیا۔ میرے قبلہ عالم پاک نے پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے آپ نے مرزین الالکاریا فرمایا مسیح موعود دی نشانی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرمایا میرے مزار تے آسن او میں انہوں سلام کر سن تے میں روزے پاک کی چون اچھی آواز نال انہاں دے سلام دا جواب
پیر میل علی پاک فرمایا چل مدینے پاک چلنے ہیں تو ہی سلام کر مائی کرے نا جے دے سلام دا جواب روزے پاک کی چوا نہ آیا آپ پشین گوئی کیتی کہ ساری زندگی ہے کدے حرمین طیبین جا سکتا ایو سبحانہ تا مدہ منٹ اور بتائی بیٹھا سینے نظور لا اچھی ایک گلہ میری ایدو سون کے ایدو کٹھنیاں نہیں انداز میرا سادہ ہے لیکن علماء کو پوچھو میں کتنے سچے موتی عطا کی سبحان اللہ آنکھ سے تمک کی گال ابو مسلم خولانی پاک اسود انسی بے ایمان نے توجہ ہے اے یزیدی ملا مدعی وعدہ مسلمہ قذاب سچے آئی وہ جاہلہ جس لئے تیری پتہ ہی کوئی نہیں من کھچا مرندہ کیوں اسود انسی نے سٹے آئی آگے چیخے آخری بات تے آگ حضور دے غلام دے کپڑے بھی نساڑ سے اون گندے حواریاں کل پیا پوچھ دے بھئی اس نال میں کی کر انہوں آگی نہیں ساڑے سکو بجائے انہوں لوگ انہوں ویک کے سچے نبی دا کلمہ پڑھ سے بجے سچا نبی تو اوہ جے دے غلامہ دے کپڑے ہی آگ نہیں ساڑے کر دیتا آپ مسجد نبی پاک کے تشریف لے آئے نفل ادا کر رہے ہیں عمر پاک ہی نال کھلوتے ہیں جیسے نفل پڑھی گئے نا تو حضرت عمر پاک فرمایا من این جیتا کدو تشریف لے آئے انہاں کہ جی میں یمن ہی چوئے تا عمر پاک فرمایا بھئی یمن ایتا حضور دا ایک غلام ایو جی ہے جنہوں اسود انسی جھوٹے نے سچے سٹے ہے آگو دوتے اثر نہیں کیتا انہوں بٹھا ہی سکا حضور میں غلام بیٹھا عمر پاک اسی وقت سجدہ شکر ادا کیتا مولا تیرا شکر ہے دنیا جو حضور دا ایسا غلام بھی کھایا ہی جے دوتے ابراہیم علیہ السلام دے اثرات ظاہر ہوئے آگ گنانو ساڑ معلوم ہو یا سچی روایت دستی ہے کہ جیڑا ختم نبوت دا کام کرے کدے خدا دی قسم جہنم جا سکتا نہیں پکا جنتی ہے جتوں میں موڈ کیتا ہے اٹھائیں نہ خود ترے مصرے کاری جوید احمد سلطانی پڑھ دائے چپ تو میں دوبارہ تقریر کر چھوڑا رست بعد انشاءاللہ جی میں تھوڑا پروگرام